قرآن نے کہا عمل کا ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ترتیب نہیں کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. صرف یہ نہیں کہ میں کہوں میں نے سورت پڑھنی ہے تاکہ اپنے ثواب میں اضافہ کر دوں. اصل کو اللہ کا قرآن عملی طور پر ہمارے لیے دستور حیات بنا کے بھیجا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ امتوں کو انبیاء نے کیسے ہدایت دی یا جب گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے وہ کیا اسباب سے معاشرتی برائیاں تھی. اصل یہ ہے کہ جب قرآن میں غور و فکر کریں گے پھر وہ ہمارے لیے عمل کی راہ ہموار کرے گا اور پھر ہم قرآن پر عملی طور پر زندگی یہی براہ ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ نبی کو بھی اللہ نے کہا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يلقى اليك الوحي، کہ میرے نبی قرآن سنانے میں بھی جلدی نہ کیا کرو، یہاں تک کہ وہی کا انتظار کیا کرو. اور ابھی تو خطبہ میرا آدھا بھی نہیں گزرا، میں انشاءاللہ وزیر پر بھی آؤں گا. اور خود نبی نے فرمایا تھا القرآن عظیم وعظیم والقرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو شاید ہمیں مولا علی کی غدیر سے پیچھے کیا جا رہا ہے. اگر کسی کے دل میں محبت علی ہے تو وہ قرآن کو آگے رکھتا ہے، جس کے دل میں محبت علی نہیں وہ قرآن کو پیچھے کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگر علی سمجھ رہا ہے تو قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے انہوں نے کہا نا کہ ابھی غریب کا تذکرہ ہونا چاہیے، آپ تو قرآن کا تذکرہ رہتی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ غریب کہاں پر ہے تو کیا جواب دیں؟ آپ اس کے دل میں پہلے قرآن کی ازمائش ڈالیں گے پھر اسے آنے میں قرآن سنائیں گے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے ہم نے غریب ہی نہیں سمجھی. قرآن مجید کے اندر بھی جو سورہ مائدہ ہے اسے سورہ ولایت کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر قرآن کا تذکرہ کریں گے تو شاید ہم آج ولایت کو بھول گئے ہیں اور بھائی قرآن پر ہم آگے بڑھو ولایت سمجھ آ جائے. اس لیے ہمیں دین ان سے لینا چاہیے جو والدان دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن مجید نازل کیا اور یہاں تک کہ جب 23 سال میں قرآن نازل ہو گیا اور دیکھ لیا کہ آخری لوگوں کے دنوں میں قرآن نازل ہو گیا تو پھر آخری دنوں میں اللہ نے اعلان ولایت کر کے سمجھایا کہ ہاں میرے حبیب آپ نے اعلان حدیث سنا. اور اگر میں کہوں یہ جو غدیر ہے جو ولایت ہے یہ دین کی نرسری کلاس کا نام نہیں ہوتا، یہ دین کی پی ایچ ڈی کا نام ہوتا ہے. اور جس نے ابھی دین کی نرسری کلاس میں پڑھی ہوئے تو مجھے ڈائریکٹ پر پی ایچ ڈی پڑھاؤں تو پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کوئی حد سے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عملی طور پر ان شخصیتوں کو دین کی ہدایت ہے تو انبیاء اور عالم ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاس مفتون شکل میں ایک ہدایت کا سامان ہو تو وہ قرآن مجید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے جب نبی نے بھی کہا کہ میں تمہارے پاس قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت علم طب یعنی میڈیکل عروج پہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے. تو اس زمانے میں وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نشر طاقت کام کر سکتی ہے اس کے مطابق جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو اس وقت جادوگروں کا عروج تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس مناسبت سے کوئی جاتا کرنے کے لیے اور ہمارے نبی جس معاشرے میں آئے وہ لوگ اپنی فتح کو سلامت بیان کرتے تھے. اور یہاں تک کہ معلقات و سوال ایسے کرتے تھے جو سونے کے پانی سے لے کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کیا گیا تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عربی زبان بول چال کے اعتبار سے کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا اور جو ہمارے اندر فصاحت و بلاغت ہے کوئی اس کے برابر فصاحت و بلاغت نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ان لوگوں کو
جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا. کے نبی کی بات میں غلط کر سکتا کہ جو معجزہ ادا کیا وہ معجزہ قرآن مجید کا. یعنی آج اگر آپ سے کوئی ہندو پوچھے, کوئی عیسائی پوچھے, کوئی یہودی پوچھے کہ اگر آپ کے نبی سچے نبی ہیں تو ان کا کیا معجزہ ہے, کیا آپ کے پاس دلیل ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے چاند کو ضرور نہیں کیا تھا, وہ تو ایک وقتی معجزہ تھا. یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے ہاتھوں پر پتھر کنکر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے یا ابر ان پر جایا کرتا تھا, یہ سارے وقتی معجزات ہمارے نبی کے تھے. لیکن جو نبی کا تعلیمی اور اپنی معجزہ ہے, اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے تو ہم کہیں گے قرآن مجید نبی کے سچا ہونے کی دلیل. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں جس معاشرے میں نبی آئے وہ لوگ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں اور رسول خدا کی تنظیم کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے آگے ان کی بات کا جواب گلدروار سے دیا ہو یا پتھر مارا ہو, آپ نے بھی اپنے مقابلے میں پتھر مارا ہو, بلکہ جیسے جو میں نے آیت شروع میں تلاوت کی کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ, کہ میں امیر ان لوگوں کو کہو اگر یہ شک کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں تو انہیں کہو اس قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت دے دیا. یہی بات تو ہے نہیں کہ تلوار کرے بدل محمد خیبر تلوار بات میں پہنچی کہ پہلے نبی نے انہیں کیا چیلنج دیا تھا. صرف یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو میں سچا نبی نہیں ہوں تم اس جیسی ایک صورت دے دیا ہو. اور پھر میں بات رہا ہوں کہ شہدا ابو من اللہ, تم اس کام کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات میں جس کو بھی اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو بناؤ. ان کو تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کی صورت جیسی صورت دیکھتے ہو. اور پھر اللہ نے پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا تھا, انہیں بہت قرآن کا قرآن دے دیا, اور پھر انہیں ایک صورت کا بھی چیلنج موجود ہے, پھر ایک آیت کا بھی چیلنج موجود ہے, لیکن وہ لوگ نہیں کر سکتے. اور وہ صرف نبی کے زمانے کا پہلو نہیں دکھا, آج کے زمانے میں بھی ہے اور قیامت تک یہ نبی کا معجزہ رہے گا کہ اگر کوئی کہے سید الانبیاء اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے تو وہ قرآن جیسی کتاب نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتا, اور یہی نبی کی سچائی کی دلیل ہے. سب آپ پڑھیں سید الانبیاء. اور پھر اگر قرآن مجید کے بارے میں دیکھیں جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق لا تشتہ عجائبہ ولا تبلى مراحلہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر انتہائی پرکشش ہے, یعنی ایک وہ بندہ جو عربی نہیں جانتا اگر وہ بھی قرآن کی ظاہری تلاوت سنے گا یا اس کا معنی مفہوم اپنی زبان میں پڑھے گا تو قرآن کے اندر افیکشن ہے, قرآن سے اپنی طرف کھینچے گا. وہ عظیم کو, لیکن جب انسان قرآن کے اندر غور نظر ہوتا ہے, ایک ایک جملے میں غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, یہ قرآن بہت گہرا نظر آتا ہے. یعنی جتنا انسان قرآن کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اتنا اس کے سامنے نئے نئے مفاہیم اور نئے نئے معانی سامنے آتے ہیں. اور پھر اللہ کا عجائب ہو, اگر وہ یہ کہے نا قرآن کے اندر جو عجائبات موجود ہیں میں انہیں شمار کر سکتا ہوں, یا حسین کہتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. ولا تبلى مراحلہ, اور جو قرآن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے ناآشنائی تھی ان سے, اگر انسان ان کے اندر ہوتا نہیں کرتا ہے تو کتنے ہی نئے علوم اور معانی و مفاہیم انسان کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے پھر قرآن سے استفادے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. کہ پہلا مرحلہ یہ ہے ہم تلاوت کرتے ہیں, جیسے قرآن کا ورد سے قرآن تفسیر کا, تو قرآن کو ٹھہر کے پڑھاتے ہیں, یہ پہلا مرحلہ ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو کہیں بھیجتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن سیکھیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ توڑ کر کے سے پڑھنا آگے قرآن سیکھیں. لیکن اکثر ہم اپنے بچوں کو صرف یہاں پر محدود کر دیتے ہیں
مثلا ہم نے تلاوت قرآن سکھا دی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر قرآن میں کا نہیں جو پہلا مرحلہ ہے، پھر دوسرا مرحلہ قرآن میں تلاوت کے بعد کیا ہے؟ تدبر کا ہے۔ اور قرآن ہم اعلیٰ قلوب اقفال ہوگا، اللہ نے کہا کہ میں قرآن میں بڑوں فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور نظر دیتے ہیں مگر غور نہیں کیا قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تلاوت کے بعد ہم نے اور ناطق قرآن بھی ہے، صرف یہ نبی کہتے تھے پہلے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے وہ اہل بیت بھی ہے، وہ قرآن بھی ہے، لیکن نبی نے کیوں تعریف کی کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن ضروری ہے؟ اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ نے پہلے آیت نازل کی، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے محمد مصطفیٰ، دوسرا قرآن مبین آیا ہے۔ یعنی اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو قرآن کا بھی دامن تھامنا ہے، اہل بیت کا بھی دامن تھامنا ہے۔ اور پھر ساتھ میں جو کہا گیا کہ صرف اہل بیت چھوڑ دیتے، قرآن کیوں چھوڑ کے گئے؟ کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دے گا، وقت قرآن پڑھے گا تو قرآن کی آیتوں سے اہل بیت کی یاد دلائے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ حدیث کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا مگر وہ آیت تطہیر کی تلاوت ضرور کرے گا۔ اگر کوئی بندہ نبی آل نبی میں ضرور نہیں پڑھتا مگر وہ سورہ احزاب میں آیت ضرور پڑھے گا۔